ایک شخص اگر کہتا ہے کہ میں سنی ہوں تو کیسے پہچان ہوگی اس کی کہ یہ شخص سنی ہے؟ کچھ مؤرخین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی خلیفہ بنتے، مقدرات تو جو اللہ کے ہاتھ تھے وہ تھے، اگر حضرت علی بنتے تو نقشہ جو بننا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہوتا، یعنی بہت بہتر ہوتا۔ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے ہی بنتے تو سب سے زیادہ نقشہ بالکل ہی بدل جاتا۔ اللہم علیک بمعاویۃ و شیعتی، اے اللہ، علی کا بدعا ہے نا فجر کی نماز میں قنوت میں، اے اللہ معاویہ کو پکڑ اور شیعہ کو پکڑ، اس کے شیعہ کو پکڑ۔ کہیں پر ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ چھوڑ رہا ہوں؟ آپ اصل میں مجھے لے کر جا رہے ہیں اس حدیث عطرت کے اوپر۔ نہیں، میں واللہ میں آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کی تعریف کیا ہے؟ آج ہم ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے اور یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سنی کسے کہتے ہیں، سنیت کی تعریف کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف مسالک، عقائد اور مذاہب کے حامل لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کی جو فضا ہے بین المذاہب ہمانگی کی ہے۔ جہاں پر ایک سنی مسجد ہوتی ہے وہاں قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ امام بارگاہ بھی ہے، اہل تشیع کی مسجد بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ یہاں پر سنی اور شیعہ باہم مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کبھار جس طرح دو بھائیوں میں تنازع ہو جاتا ہے اور باہم جھگڑے کی نوبت آتی ہے، تو اس طرح ملک پاکستان بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس بنا پر نوبت یہاں پہنچتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے تک آ جاتے ہیں اور صورتحال کشیدہ ہو جاتی ہے؟ اسے بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے، لیکن جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی کے اوپر کام کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان میں مل جل کر رہیں، شیعہ سنی باہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا عقیدہ مجھ تک محدود ہے اور آپ کا عقیدہ آپ تک ہے۔ مجھے یہ مکمل آزادی ہے کہ میں دوسرے کے احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکوں، اور آپ کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے کو برداشت کریں اور اپنی رائے عقیدے کو بیان بھی کریں اور اس کو آپ اپنے تک بھی رکھیں۔ لیکن اس عقیدے کی وجہ سے ایسی فضا کا قائم ہو جانا جس سے نفرت پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے تک آ جائیں اور بھائی بھائی میں جھگڑا پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضا اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال آج ہم اہل سنت والجماعت کی جو عقائد ہیں، جو تعریف ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں نہایت متشکر ہوں، شکر گزار ہوں۔ مشہور و معروف شخصیت ہیں ملک پاکستان کی، اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، دیوبند مسلک سے، دیوبند جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں جناب اخندزادہ عبدالباقی صاحب حفظہ اللہ، اور مختلف پوڈ کاسٹ کے اندر آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، انٹرویوز کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے مختلف جملے بھی وائرل ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے یہ چاہا کہ میں ان سے بات کروں اور ہم آپس میں ایک جگہ بیٹھیں اور چائے کے اوپر بیٹھ کر باہم ہم گفت و شنید کریں، گپ شپ لگائیں، گفتگو ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو اہل سنت کے حوالے سے جو اختلافات ہیں اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ سب سے پہلے تو تحیات اور سلام آپ کی بارگاہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو تمہید میں اتنی اہم باتیں کی، یقیناً ان باتوں کے لیے، ان مسائل کے لیے میری ذات، میری شخصیت بہت چھوٹی ہے، باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہمارا معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ بات ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کریں، اور جس قدر اتفاقات ہیں اس پر ہم آ جائیں،
انشاءاللہ اختلافات آہستہ آہستہ اللہ اس کو ختم فرما دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلیمی جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ میں تھوڑا تعارف لینا چاہوں گا. کس ادارے سے آپ کی فراغت ہوئی ہے اور کیا آپ کا علمی مشغلہ کیا ہے آپ کا؟ جامعہ بن نوری ٹاؤن، علامہ بن نوری ٹاؤن گرومت درہ. یہاں سے ہماری 94 ہمارا سال تھا تعلیمی. جنوری 95 میں فراغت میری ہوئی ہے تعلیم سے. پھر 95-96 میں نے یہیں سے تخصص فی الفقہ یعنی افتاء کا کورس مفتی بنا میں. پھر میں نے 4 سال 2000 سے لے کر 2004 تک دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے زیر سرپرستی وہاں پر میں نے تمرین افتاء کیا ہے. ماشاءاللہ. 98 سے لے کر 2009 تک 11 سال کراچی کا ایک مشہور ادارہ ہے مدرسہ ابن عباس، وہاں میں مدرس تھا جہاں عربی میں تدریس ہوتی ہے، اور وہاں کا میں رئیس دارالفتہ بھی تھا. میں کچھ عرصہ جامعہ بن نوریہ میں بھی بحیثیت مفتی رہا ہوں. میرا اپنا ایک ادارہ ہے میٹروول سائٹ میں، جامعہ اسلامیہ رضیہ للبنات کے نام سے. میں وہاں کا معتمم بھی ہوں، وہاں کا مفتی بھی ہوں. سوشل میڈیا پر میرے کچھ کام ہے تنبیہات کے نام سے، تحقیقی کام ہے، میں تحقیقی آدمی ہوں. اور خصوصاً جو روایات ہیں، من گڑت روایات، من گڑت واقعات، اس پر الحمدللہ میرے 400 مضامین ہیں جو کہ تنبیہات کے نام سے ویب سائٹ ہے اس پر موجود ہے. اور سوشل میڈیا پر الحمدللہ کچھ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اللہ کام لیتے ہیں. اللہ مزید اسی زندگی میں ہم سے اتنا کام لے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں. آمین. بہت خوبصورت آپ کا تعارف ہے حضرت. مجھے ذرا یہ بتائیے گا، جیسے ہمارا موضوع ہے آج کا کہ سنی کون ہے، سنی کسے کہتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ سنی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. ایک شخص اگر کہتا ہے کہ میں سنی ہوں تو کیسے پہچان ہوگی اس کی کہ یہ شخص سنی ہے؟ دیکھیے، ہمیں اپنی پہچان کے لیے وہ جو حدیث جبریل ہے نا، مشہور والی حدیث، وہ ہم چاہے سنی ہے چاہے شیعہ ہے، جب بھی مسلمان ہوگا اس کا تعارف آپ وہی سے لیں گے. کہ جبریل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان. تو وہاں پر جو ایک تصدیقات آتی ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے وہ بنیادی 7 عقائد جو ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. ان 7 عقائد کے بغیر کوئی بھی آدمی مسلمان تو کہلانے کے قابل نہیں ہے، چاہے پھر وہ سنی کیسے ہوگا، وہ شیعہ کیسے ہوگا. پھر اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن اور احادیث مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، جس آدمی نے ان 2 چیزوں کو اپنی ذات میں تھامے رکھا، اور تیسری چیز سواد اعظم صحابہ، سواد اعظم صحابہ کو جس نے تھامے رکھا، اس شخص کو ہم سنی کہلائیں گے. یہ آدمی سنی ہے، اور اس کے عقیدے وہی ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ 7 عقیدے وہ ہیں. اور اس کے جو اعمال ہیں، عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی سنی ہوگا جو رفع دین کرے گا، کوئی سنی ہوگا جو ہاتھ یہاں باندھ دے گا، کوئی سنی ہوگا کہ جو ہاتھ چھوڑ دے گا، کوئی سنی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا. مشکل جو شاید ابھی میں تھوڑا جلدی کر گیا، لیکن مشکل ہمارے ہاں جو بڑی پیش آئی وہ یہ ہے کہ بعض امور جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے اسے ہمارے ہاں عقیدہ کہہ کر بیان بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو عقیدے کا مسئلہ بیان بنا کر لوگوں پر فتوے بھی لگائے جاتے ہیں. جبکہ عقیدے کا مسئلہ تو ان 7 چیزوں کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ان 7 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ مسلمان تھے. آپ کو کوئی آدمی بھی کافر قرار نہیں دے سکتا. جو رسول وسلم کی مشہور حدیث ہے نا کہ جو کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھ لے، اس نے اپنے خون کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو مجھ سے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. گویا کہ کلمہ گو اگر کوئی آدمی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اس نے ہمارے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. میں اس پر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی ڈیبیٹ آپ کو یاد دلا دوں
کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا علم اٹھایا تو عمر نے کیا فرمایا؟ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کافر نہیں قرار دیا، لیکن فرمایا کہ یہ نظام کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی کو اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے اور اب اس رسی کا بھی انکار کریں گے، تو چونکہ جو نظام اللہ کے نبی بنا کر گئے ہیں اس نظام کے خلاف یہ بغاوت ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ کافر ہو چکے ہیں۔ ہاں، جب مسیلمہ کذاب کے خلاف اٹھے تو چونکہ تو اس نے ایک نئی نبوت کا دعویٰ کیا جو آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی کے خلاف تھا، تو وہاں پر وہ مرتدین تھے، وہ کافر تھے، ان کے ساتھ جنگ جو ہوئی ہے وہ ارتداد کی غرض سے ہوئی ہے، وہ ان کو واپس لانے کے لیے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، کیونکہ بنیادی 7 عقیدوں میں آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے حدیث جبریل کے ضمن سے جو عقائد مستنبت کیے ہیں، جو آپ نے نکالے ہیں کہ اللہ پر ایمان، قرآن پر، رسولوں پر، قیامت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، یہ جو عقائد ہیں عقیدہ آخرت بھی اس میں تو سنی شیعہ سب ہی، آپ نے خود کہا کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس میں تو سب متفق ہو گئے، تو پھر یہ تفریق کیسے پیدا ہو گئی نا؟ اس میں تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی تفریق قائم ہی نہیں ہو سکتی ہے ان عقائد کی بنیاد کے اوپر۔ اس میں تو آپ نے صحابہ کے اوپر ایمان کا بھی ذکر نہیں کیا ہے، یہ تو آپ نے مطلقاً بات کر دی ہے، تو پھر یہ تو سنی نہ ہوا نا، ایمان کی بات ہو گئی۔ اس سنیت کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں نے ایک بات آپ سے عرض کی نا کہ ہمارے ہاں مشکل کیا ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو عقیدے زبردستی کے بنا دیے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کو عرض کرتا ہوں جو شاید آپ کے سوالات میں موجود بھی ہو، آپ کے ذہن میں ہو بھی۔ شیعہ سنی کا جو پہلا اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ آتا ہے امامت کے اوپر، صحیح، خلافت کے جو مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ اختلاف کیا پیدا ہوتا ہے یہاں پر؟ شیعہ امامت کو عقیدہ سمجھتے ہیں، عقیدہ امامت، صحیح ہے، شیعہ کتب میں اس کو عقیدہ کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ یہ عقیدہ نہیں ہے، نہیں، ہم اسے عقیدہ نہیں سمجھتے۔ اچھا، آپ تاریخ اٹھا لیں، یہ جو امامت ہے یہ ابتدائی 2، 2.5 بلکہ 3 صدیوں تک یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ اچھا، جی، یہ سیاسی مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک جماعت صحابہ کی یہ سمجھتی تھی کہ احق بالخلافہ جو ہے وہ علی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک جماعت تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ احق بالخلافہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اکثریت صحابہ جو تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت کچھ نے کی، پھر سب نے آ کے مدینہ کی مسجد میں بیعت کر لی، اکثریت ہو گئی۔ تابعین میں ایک جماعت تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ جو اس وقت اہل بیت میں سے موجود ہے، اگر وہ زین العابدین ہیں یا امام باقر ہیں یا امام جعفر صادق ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین رحمہم اللہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرات بقیہ لوگوں سے زیادہ احق بالخلافت ہیں۔ اچھا، وہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کی بات تو اگلے دور کی آئے گی نا، پہلے تو امام علی کی وہ صفین کی باتیں ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے زید ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیا، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، امامت میں ساتھ دیا، ان کو خلیفہ بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ ان کے نزدیک کیا تھا؟ آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ وہ یہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ شیعہ تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت، کسی کو بنانا خلیفہ، یہ صرف اور صرف ایک سیاسی معاملہ تھا۔ ہم نے سیاسی طور پر، کیا سیاسی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکر سے زیادہ احق بالخلافت تھے، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ بحیثیت سنی کہ آپ کی رائے سواد اعظم صحابہ کے مقابل میں ہم اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں، لیکن نہ آپ کافر ہیں
نہ آپ اسلام سے خارج ہیں، نہ آپ کو ہم کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی یہ رائے ہے، لیکن آپ کی رائے کے مقابل میں صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابوبکر خلیفہ ہوں گے تو خلیفہ. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، حسن موجود تھے، حسین موجود تھے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر سے علی جو ہے مقدم ہونے چاہیے تھے، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن اس رائے سے آپ کافر نہیں ہیں. پھر ہمارے مؤرخین نے یہ بات لکھی عجیب، میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ مؤرخین نے یہاں لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی خلیفہ بنتے، مقدرات تو جو اللہ کے ہاں تھے وہ تھے، اگر حضرت علی بنتے تو نقشہ جو بننا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہوتا، یعنی بہت بہتر ہوتا. میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے ہی بنتے تو سب سے زیادہ نقشہ بالکل ہی بدل جاتا. لیکن بہرحال یہاں پر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی نا علامہ صاحب، آپ نے جو تعریف ڈیفینیشن میں کہا ہے کہ جو ایمانیات آپ نے ذکر کی ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور اپنی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں. دعا بھی ہے کہ پروردگار سے کہ میں میری اصلاح فرما دے، کہ یہ جو عقائد اس طرح تو تمام فرقوں کا خاتمہ ہو گیا. یہ جو تعریف آپ نے کر دی، اگر اس کے اوپر آ جاتے ہیں، صرف ایک بالقدر خیری و شرعی کو، اگر شرعی کے لفظ کو ہم نکال دیں، باقی تو سارے مشترکات ہیں. یعنی شیعہ بھی ان چیز کو مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنی بھی متفق نہیں ہے. تو برصغیر پاک و ہند کے اندر دیوبندی بریلوی کے جھگڑے ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ امامت یہ سیاست کا سیاسی مسئلہ ہے، اہل تشیع تو اس کو ایمانیات کے اندر ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو یہ سنیت کی بھی تعریف ہے، کیونکہ ہمارے علماء سنیت کی تعریف یہ نہیں کرتے. دیکھیں اس کے علاوہ جتنی بھی تعریفات ہیں، وہ تعریفات آپ کو اس زمانوں کی ملیں گی جب ہر فرقہ ایک فرقے کی حیثیت سے اٹھا اور پھر اس نے اپنے مبادی اور اصول وضع کرنا شروع کر دیے. صحیح. اب آپ نے امامت کی بات کی نا، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ نے کہا ایمانیات میں سے ہے نا. جی. تو شیعہ کے اپنے جو ہمارے فرقے ہیں، ان کے نزدیک امامت کے مختلف تعریفات ہیں. مثلا جعفر صادق تک شیعہ حضرات ان پر تو متفق ہیں، یہ جو 6 ہیں ان پر تو تمام شیعہ متفق ہیں، جو ابھی کے شیعہ ہیں وہ متفق ہیں ان 6 پہ، علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر اور جعفر صادق. بعد میں اختلاف شدید ہے اسماعیلیہ کا اور اثنا عشریہ کا. اس سے پہلے مختار ثقفی، وہ بھی محمد ابن حنفیہ کو جو ہے وہ امام مانتے تھے. پھر خود کلینی نے اصول کافی میں زین العابدین رحمہ اللہ اور محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ کا آپس میں ایک لمبا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ جہاں محمد ابن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا، زین العابدین نے ان سے کہا نہیں، امامت کا حقدار تو میں ہوں. پھر آپ نیچے آئیے، جب زین العابدین کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مال آیا، ظاہر خلفاء نے پھر ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی، تو عمر ابن علی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے آ کے خود ان کے پاس یہ دعویٰ کیا کہ جی میں بڑا ہوں، میں تو آپ کا چچا ہوں، آپ میرے بھتیجے ہیں، یہ جو کچھ آپ کو ہمارے خاندان کے نام سے ملتا ہے یہ ہمارا ہے. تو جو امامت کے مسائل ہیں، پھر ہوا یہ کہ اسماعیلیوں نے امامت کو حضرت آدم سے شروع کیا ہے. انہوں نے اس کے لیے ایک نئے نام دیے کہ جی ایک ناطق ہے، ایک اساس ہے، ایک امام ہے، ایک باب ہے، ایک باب الابواب ہے. پھر یہ جو اچھا یہ ٹھیک ہے، وہ شیعوں کا آپ یعنی ان جو تعریف آپ نے کی اس میں سے شیعوں کو نہیں سمجھتا. میں عرض کروں، میں جو بات اب اس تمام چیزوں پہ لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیعہ سنی کی جو ایکسٹریم اختلافات ہیں نا، یہ اس وقت ہوئے ہیں جب 300 ہجری گزر چکی. اب جب مذاہب اس تعریف کے اندر آپ جو سنیت کی آپ نے کی ہے اس میں شیعہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ان شیعوں کو میں مانتا ہوں، وہ تمام شیعہ جو ان معاملات کو عقیدے سے قبل سیاسی معاملات سمجھتے تھے. ایسا کوئی شیعہ نہیں ہے.
تو سب شیعہ ایسے ہی نہیں، سب اس کو ایمانیات میں آپ کو بخاری کے راوی جو ہے جو سینکڑوں شیعہ ملیں گے، آپ کو محدثین میں جو سینکڑوں شیعہ ملیں گے، آپ کو امام حاکم شیعہ ملے گا، آپ کو امام نسائی شیعہ ملے گا، آپ کو امام شافعی شیعہ ملے گا. یہ کون سے شیعہ تھے؟ اچھا، یہ کون سے شیعہ؟ یہ سارے شیعہ تھے. یہ وہ شیعہ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اچھا، یہ شیعہ تھے سارے. یہ شیعہ بمانا کیا تھے؟ جن کے قلوب اہل بیت کے محبت سے بھرے ہوئے تھے. اچھا، امام ذہبی رحمہ اللہ سیاسی طور پر مولا علی کو سب سے پہلے مانتے تھے. دیکھیں اب اس میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ضروری نہیں چلے ہے. میں اس کو ایمانیات میں بھلے نہیں مانتا، لیکن سیاسیات میں اگر مانتے، اگر سیاسیات میں مان لے تو ہر یعنی سیاسی طور پر ایک شخص مولا علی کو پہلا خلیفہ مانا جا سکتا ہے. وہ مان سکتا ہے. اچھا، وہ صحابہ میں بھی تھے ایسے، صحابہ میں ایسے تھے، وہ تابعین میں سے تھے جو مولا علی کو پہلے خلیفہ مانتے تھے. پہلے خلیفہ اگر کوئی آدمی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہے ہمارے پاس ایسے نام ہے جو یہ ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے. مثلا شاید حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار ابن یاسر، ان حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علی کے بہت ہی قریب اور کلوز لوگ تھے. بلکہ میرے خیال میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات کہا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بھی کچھ نام ہیں ہمارے پاس، نام آتے ہیں. یعنی یہ سیاسی طور پر امام علی کو امام مانتے تھے، سیاسی امام. سیاسی بات مانتے ہیں. صحیح ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو السابقون الاولون ہیں، یہ جتنے بھی نام آپ نے ذکر کیے، تو السابقون الاولون اگر حضرت علی کی خلافت پر اجماع نہیں کر رہے ہیں تو اجماع نہیں ہوا. پھر دیکھیں نا، اجماع صحابہ تو نہیں ہوا کم از کم. نہیں، دیکھیں اجماع کتنے افراد کے ختم ہونے سے ہوتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 صحابہ چھوڑ کر گئے اور 1,00,000 میں سے 20 افراد نے کہا جی ہم نہیں مانتے، سب کی پیروی تو کرنی نہیں ہے نا. نہیں سنے نا، نہیں ایسا نہیں ہے. وہ روایت تو بالکل من گڑت ہے نا کہ اصحابی کا نجوم بھی ائم اقتدیتم اہتدیتم، یہ تو من گڑت روایت ہے. وہ من گڑت ہے، وہ من گڑت روایت. اچھا، یہ روایت من گڑت ہے، یہ روایت تو من گڑت، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ نکال دیا سارے صحابہ کو اقتداء سے؟ نہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. نہیں، روایت تو یہی ہے نا کہ روایت صحابہ کی اقتداء میں کریں. آپ کو بتاتا ہوں. حدیث جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کی حفاظت ہے، النجوم امنۃ للسماء، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ میری امت کے امان ہیں. جب تک میری امت میں صحابہ رہیں گے میری امت امن سے رہے گی. یہ صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اب جب صحابہ ان کی پیروی کرو صحابہ کی. دیکھیں اگر آپ کسی ایک صحابی کو پکڑتے ہیں، جیسے ایک مشہور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہر وقت کے ساتھی ہیں اور ہر جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آخر تک ان کا ساتھ دیا. ان سے کسی نے کہا کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نماز ایسی پڑھی، تو انہیں کیا فرمایا؟ اترکوہ فإنہ مجتہد وإنہ فقیہ، چھوڑے فقیہ ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی نے، یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت، اگر طحاوی کی روایت اس کے خلاف ہے، اس میں اضافہ بھی ہے. وہ دیکھیں وہ تو ایک وطر والے مسئلے پر تو ظاہر بات ہے جن کے ایک وطر کا امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں ہے. انہوں نے روایت ذکر کی ہے کہ روایت کی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے، روایت کی تشریح میں اختلاف ہے. عرض یہ کر رہا ہوں، لیکن احناف کا موقف یہ نہیں. میں عرض کر رہا ہوں احناف کی طرف تو نہ ہے نا، میں بھی احناف کی طرف آ رہا ہوں. احناف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے. احناف کے میری جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ احناف کے اکثریت مسائل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہیں، صحیح ہے. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کچھ ایسے اقوال ہیں جو خود احناف کے ہاں معتبر نہیں ہے. جیسے وہ آخری 2 قول کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن احناف کے یہاں یہ قول معتبر نہیں ہے. اگر آپ نے کسی ایک صحابی کو پکڑ لیا، معوذتین کو، جی معوذتین، آپ نے اگر کسی صحابی کے کسی قول کو پکڑ لیا اور آپ نے اس صحابی کی اتباع کی، آپ فلاح پہ، آپ فلاح پر ہیں، آپ فلاح پر ہیں، اپنا کام نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دیگر جو صحابہ ہیں، یعنی صحابی وہ غلط کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے میں فلاح پہ ہوں گا. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابی معصوم نہیں ہے، صحابی معصوم نہیں ہو سکتا. جو معصوم نہیں ہے اس کی پیروی کیسے ہو سکتی؟ دیکھیں پھر تو آپ دنیا میں صرف نبی کے علاوہ کسی شخص کو بطور استاد کیسے پکڑیں؟ یہاں تو استادی والی بات ہے نا. ہم تو ہاں یہ تو استاد ہیں، یہاں پر اتباع تو کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے صرف بطور استاد ایک صحابی کو پکڑے. جیسے صحابی کی حدیث آتی ہے نا کہ میں شام گیا، میں نے کہا اللہم مجھے ایک ایسا جلیس صالح دے دے، تو مجھے وہاں پر عبداللہ ابن رواحہ مل گئے،
غالباً یا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہنے لگے جی فلاں جگہ سے. تو انہوں نے کہا کہ مرحبا مرحبا، ایسے آدمی کو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے جو ہے پر بچھاتے ہیں. تو لوگ جلیس صالح کے انتظار میں ہوتے تھے. عبداللہ ابن عمر کا شاگرد عبداللہ ابن عمر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کے ایک ایک عمل کو پکڑتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی سواد اعظم، ان کی اجتماعیت جب ایک چیز پر قائم ہو گئی، اگر کچھ صحابہ نے اس سے رائے کا اختلاف کیا، تابعین کی اجتماعیت ایک چیز پر قائم ہو گئی، کچھ نے اس سے اختلاف کیا، تو یہ اختلاف ان کا نہ کفر ہے، نہ اسلام سے خروج ہے، نہ ان کی عظمتوں کو کم کرنے والا ہے. ان کی رائے کو کوئی ان کی عظمتوں کو ختم نہیں کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ اس اختلاف کی وجہ سے وہ جو اتفاق پیدا ہوا ہے وہ اتفاق نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، تو اب یعنی کہ آپ کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ صحابہ کرام کی پیروی قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی اجتماعیت کی پیروی کرنے والا شخص سنی کہلاتا ہے. جی صحیح. اور یہ اس کی وہ جو حدیث مشہور ہے نا کہ جب پوچھا گیا کہ وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا تو اس پہ 3 الفاظ آتے ہیں نا، مانا علیہ و اصحابی. یہ حدیث بھی ویسے ضعیف ہے. ایک سنیں، ایک روایت مانا علیہ و اصحابی کی ہے، ایک روایت جو ہے جماعت کی ہے، ایک روایت سواد اعظم کی. تو یہ روایات جو ہے یہ ایک دوسرے کو یعضد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو تقویت دے کر چلے مان لیتے. جی مان لیتے. تو بہرحال یعنی یہ قرآن اور رسالت رسول اللہ کی ذات، یعنی خدا کا کلام ہو گیا اور پیغمبر کا ارشاد ہو گیا، جس کو ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں سے سنت کا لفظ لے لیا اور سواد اعظم سے جماعت کا لفظ لے لیا. ایسا ہی ہے. تو اب یعنی کسی جگہ پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اصول آپ نے بنایا ہے اہل سنت کا، اس کو رسول اللہ سے سند ملنی چاہیے. حضور نے فرمایا ہو کہ بھائی میرے بعد تم صحابہ کی پیروی کرنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میرے بعد میں تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن مجھے تو ایسی کوئی روایت ابھی تک نہیں ملی ہے ذخیرہ حدیث کے اندر کہ حضور نے فرمایا میں قرآن کے ساتھ صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ یہ تشریح کرنے والے ہیں. تو پھر آپ یہ صحابہ کو کیسے معیار بنا سکتے ہیں؟ میں معیار بنا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیں معیار جو ہے، معیار حق تو دو ہی چیزیں ہیں، قرآن ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نہیں ہیں. سنیں صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کی، دیکھیں میں نے بولا نا سند تو ہونی چاہیے نا. سند ہے نا. سند کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ. ترمذی کی روایت. صحابہ نہیں ہے کیا؟ وہ صحابہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بالکل صحابہ ہے. اب اس میں پھر حضرت پھر یہ بحث آ جائے کہ خلفاء راشدین المہدیین کا ذکر کیا ہے تو وہ خلفاء کون سے ہیں؟ نہیں تو وہ تو آپ پھر میں آپ سے اس لیے میں اس میں جانا نہیں چاہتا. جائیں گے ہم، آپ جائیں وہاں پر کہ آپ صحابہ کو اگر بالکل نکال رہے ہیں. میں نہیں نکال رہا، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ جسے آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی پیروی کرنا ہے حضرت، تو ان صحابہ کے بارے میں رسول کا فرمان بھی تو ہوگا. ہر صحابی کے لیے الگ الگ فرمان بھی تو موجود ہے نا. نہیں، ہر صحابی، آپ نے فرمایا نا کہ ہر صحابی کو تو مطلب صحابی معصوم تو نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ جو میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا، جو یہ پسند کر لے وہ تم اس کو پکڑ لو. لیکن جماعت صحابہ کے بارے میں نہیں فرمایا. نہیں، جماعت صحابہ کے بارے میں نے آپ کو حدیث بتا دی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس امت کے لیے امن ہیں، یہ ان کو حفاظت ان کی رکھیں گے. اب کس چیز میں حفاظت کریں گے؟ وہ کوئی چھتریاں لے کے تو نہیں کھڑے ہوں گے، تلوار لے کے تو نہیں کھڑے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی ایمانوں کی حفاظت کریں گے، یہ ان کے جو ہے وہ اعمال کی حفاظت کریں گے، یہی مطلب ہے. اب جو کہیں پر ایسا ہے کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ چھوڑ رہا ہوں، آپ اصل میں مجھے لے کر جا رہے ہیں اس حدیث عطرت کے اوپر. نہیں، میں واللہ میں آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کیا معاملہ، کیا ہے ماجرا، کیا ہے. آپ میرے بھائی ہیں، برادر عزیز ہیں. بالکل میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں. ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ جملہ ہمارے لیے کافی ہے نا کہ ما انا علیہ و اصحابی. لیکن یہ ضعیف ہے. دیکھیے جماعت کا لفظ بھی ہے، سواد اعظم کا لفظ بھی ہے، اور یہ روایات مل کر یہ درجہ حسن سے صحیح روایت بتا دیں. دیکھیے صحیح روایات کو
اب میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ صحابہ بخاری مسلم کی بتا دیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، بخاری مسلم کی بتا دیں۔ قرآن کی تشریحات کے لیے ہمیں اللہ کے نبی نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جو دیکھیں آپ میں آپ کو بتاؤں، میں صحابہ کو واجب الاتباع مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن روایت کی بنیاد پہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، میں قرآن کی بنیاد پہ مانتا ہوں۔ کیسے؟ قرآن مجید میں سورہ توبہ 9 کی 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، ان کی اتباع واجب ہے، ٹھیک ہے، سابقون اولون کی، صحیح۔ میں تو واجب مانتا ہوں صحابہ کی اتباع، ٹھیک ہے، مجھے روایت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے کہیں فرمایا اور روایت میں کہ قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کے ساتھ آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں میں تو پہلے یہ چیز آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا یہ روایت ضعیف ہے۔ جی جی بالکل ضعیف، البانی نے ضعیف کہا ہے اس کو۔ کون سی والی؟ یہ جو روایت ہے جو مشکات کے اندر ہے، ما انا علیہ وصحابی، ہمارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی کوئی روایت تو ہے نہیں، یعنی کہ جس میں حضور نے نہیں، اس میں بھی تو قرآن میں نہیں ہے نا، قرآن پھر بھی اس میں نہیں ہے، ما انا علیہ وصحابی، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ صحابہ۔ دیکھیں آپ نے ابھی خود ایک بات کہی نا، میں اگر اس کو ہم صحیح بھی مان لیتے، میں اس زیادہ اصولی بحث میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے، نہ کتابیں آپ کے سامنے نہ میرے سامنے کہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں، لیکن بہرحال یہ ضعیف ہے۔ نہیں میں یہ کروں کہ تھوڑا سا اس کو میں دیکھ لوں۔ چلے میں صحیح مان لیتا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ مان علیہ وصحابی تو قرآن نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں تو سنت ہے اور صحابہ ہیں، صحیح ہے، قرآن حاکم ہے، میری عرضی، قرآن نور ہے، میری عرضی ہے، حدیث تو پھر اس میں ضعیف موضوع تو ہو سکتی ہے، من غلط بھی ہو سکتی ہے، حضور کی سنت میں اختلاف ہو سکتا ہے، تبھی تو فرقے بنے ہیں نا، صحیح، حدیثوں کی وجہ سے بنے، قرآن کی وجہ سے تو کوئی فرقہ نہیں۔ آپ نے تعریف کی ہے قرآن والی، سورہ مومنون موجود ہے، قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے، مومن کامیاب ہیں، اس میں تو کہیں یہ نہیں ہے کہ جو یا رسول اللہ پڑھتا ہو، جو یا علی مدد کہتا ہو، اس میں تو کہیں پر یہ چیزیں، اس میں تو عقائد کا بحث ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو اگر وہ آپ والی تعریف پر ہم آ جاتے ہیں، ہمارے تو سارے اختلاف ختم ہو گئے۔ میں تو اس پہ امت کو لانا چاہ رہا ہوں جس پہ آپ نے تعریف کی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میری بات کو بیچ میں روکا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اسی تعریف کو تمام امت کے لیے تعریف ایمان سمجھتا ہوں۔ بہترین بات ہے، ٹھیک ہے نا، میں تمام امت کے لیے اسی تعریف کو سمجھتا ہوں، احسنتم جزاکم ٹھیک ہے۔ اللہ۔ اب کیا ہے کہ اختلاف پیدا کب ہوا ہے؟ میں نے اس بات کو یہاں سے اٹھایا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں بھی جو اختلاف تھا، امامت کی بات ہماری چل رہی تھی، میں اس کو چلو سیاسی مان خاموش ہوا، میں اپنی بات کو ریوائز کر رہا تھا کہ چلیں سیاسی مان لیتے ہیں، میں اپنی بات کو ریوائز کر رہا تھا کہ ہم یہ بات کو ہم نے شروع کہاں سے کیا، میں ذرا اس کو ریوائز کر رہا تھا۔ ہماری بات چلیے اس بات سے کہ امامت جو تھی وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا جس کو بعد میں ایمانی مسئلہ بنایا گیا، عقیدے کا مسئلہ بتایا گیا۔ ویسے حضرت اگر اس میں ہوتا نہیں نا، اگر یہ ایمانی مسئلہ نہ ہوتا نا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی بھی قتال نہ کرتے۔ کس سے کیا ہے؟ جن کا آپ نے کہا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا منکرین زکوٰۃ نے، وہ آپ کہیں بھی مجھے نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے ان کو کافر قرار دیا ہو۔ ہاں نہیں کیا تھا نا، تو اس لیے تو ان کو، لیکن پھر بھی وہ ایمانی مسئلہ تو تھا، ان کے ساتھ قتال کیا گیا۔ نہیں، ایمان کا دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر کے زمانے میں جو لوگ جن سے قتال ہوا وہ 3 طرح کے لوگ۔ اچھا وہ کافر نہیں تھے وہ لوگ؟ میں بتا دوں، ایک منکرین زکوٰۃ تھے، ایک مرتدین تھے، ایک وہ تھے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ۔ صرف منکرین زکوٰۃ کی بات ہے۔ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو قتال ہوا ہے وہ بنا بر کفر نہیں ہوا ہے کہ یہ کافر ہوئے ہیں۔ اچھا جی ماشاءاللہ، بنا بر کفر نہیں ہوا ہے، بنا پر اس لیے کہ وہ، میں نے آپ کو عمر رضی اللہ عنہ روایت سنائی نا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیسے آپ ان سے لڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک اللہ کے نبی کو اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے تو میں اس رسی کو نہ دینے والے کے خلاف بھی لڑائی لڑوں گا، کیونکہ انہوں نے الذین فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ، الفاظ حدیث کیا ہے؟ الذین فرقوا بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور زکات نہیں دیں گے، نہیں، یہ تفریق ہمیں قبول نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس بنیاد پر یہ بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے اگر ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف اپنے جھکاؤ کو رکھا، تابعین میں ایسی کوئی جماعت تھی
تو ہم ان کو اس بنیاد پہ کافر قرار نہیں دیتے، نہ انہوں نے۔ بہترین حضرت، جی بہترین بات ہو گئی، یعنی یہ ہے کہ خواہ ان کو ہم ایمانی مسئلہ نہیں مانتے، سیاسی طور پر مان لیتے ہیں، تب بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ تکفیر نہیں کریں، بالکل نہیں کریں گے۔ تو پھر اچھا وہ ان پہ سنیت کا اطلاق ہو سکتا ہے نا، پھر سیاسی مان رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے، میں نے آپ سے کہا نا اتنے ہزاروں جو آپ کے محدثین شیعہ 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 شیعہ، کہاں سے آئی ہے شیعہ؟ تو بہت خطرناک بات آپ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ شیعوں کو آپ سنی بنا رہے ہیں صاحب۔ میں تو چاہتا یہ ہوں کہ سارے شیعہ اور سنی، یہ لفظ شیعہ، لفظ سنی، یہ فرقہ جعفریہ، یہ فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت، یہ فرقہ دیوبندیہ، یہ فرقہ بریلیہ ختم ہو جائے، ہم سب ایک ہو جائیں۔ ہم تو چاہتے یہ ہیں، ہم اگر مسائل کو اسی سیاسی مسئلے کو سیاسی رہنے دیتے تو امام ابو حنیفہ بھی شیعہ ہے، زید بن علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہر وہ آدمی جو، میں تو آپ بھی شیعہ ہیں۔ ہاں میں بھی شیعہ ہوں۔ میں آپ کو امام زہبی کا ایک وہ سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس بارے میں کہا ہے۔ ہاں امام زہبی نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا کہ امام زہبی کیا کہتے ہیں۔ یعنی آپ جو امام علی کے صفوف میں اگر متقابل ہوئے ہیں لوگ۔ قال الذهبي في ترجمتي من سیر اعلام النبلاء، مولانا الامام العلی، امام علی من الخلفاء الراشدین المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ عنہ نحبہ اشد الحب، اللہ اکبر، ہم ان سے علی سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابناء الحسن والحسین علیہم السلام، فثبتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیدا شباب اہل الجنہ۔ اگلا جملہ سنیے، رسول کے بچے ہیں یہ۔ اگلا جملہ سنیے، مزے والا جملہ، لو استخلفا لکانا اہلا لذالک، اگر ان کو خلیفہ بنایا جاتا ان کے زمانے میں تو یہ اس کے حقدار تھے۔ اگلا سنیں، زین العابدین کبیر القدر من سعادت العلماء العاملین یصلح للامامتی، اگر ان کو امام بنایا جاتا تو یہ امام بننے کے قابل تھے۔ بہترین۔ آگے چنیں، وَكَذَلِكَ ابْنُهُ ابو جعفر الباقر سید امام فقیہ یصلح للخلافت، ان کو خلیفہ بنا چاہا جاتا یہ بھی خلافت کے مستحق تھے، یعنی حقدار تھے، ان میں خلافت کی ساری باتیں تھی۔ وَكَذَا وَلَدُهُ جعفر الصادق کبیر الشان من ائمۃ العلم کان الاولی بالامر من ابی جعفر المنصور، ابو جعفر منصور سے زیادہ بہتر تھا کہ یہ خلیفہ بن جاتے۔ یہ ہے وہ ہمارا نظریہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آج اس نظریے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو جوڑ رہے ہیں، میں نہیں جوڑ رہا۔ زہابی آج سے 800 سال پہلے، اور یہ زہابی نے اپنے پاس سے تو بات نہیں کی ہوگی نا، زہابی نے یہ بات اوپر سے لی ہوگی نا، ان کے استاد سے، انہوں نے ان کے استاد سے۔ تو یہ ایک نظریہ موجود ہے کہ خلافت بمعنی، امامت بمعنی اگر سیاسی ہے تو ہم سب اس پہ متفق ہیں، ہم سب اس پہ متفق۔ آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کربلا میں آپ کہاں ہوتے، میں حسین کے ساتھ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی ایک مجھے آپ مجھے ایک سنی بتائیے، مجھے ایک سنی بتائیے جس نے آج تک یہ کہا ہو کہ حضرت معاویہ حق پرتے ہوتا علی جو ہے باطل پہ تھے۔ ایک سنی نہیں، کوئی قابل قدر سنی بتائیے۔ کیوں سنیت پہ تہمت لگائی جائے کہ سنی ایسا کرتے ہیں؟ کسی ایک سنی نے کہا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ نہ حق تھے، حضرت معاویہ حق پر تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت معاویہ کے عمل کو ایک خطا اجتہادی قرار دیا جائے یا کوئی بھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے عقائد الاسلام کے اندر آخری صفحات کے اندر جو صفین کے ابواب لکھے ہیں مشاجرات صحابہ میں، یہی بات لکھی ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک مجھے سنی بتائیے جس نے یہ کہا ہو کہ یزید حق پر تھا اور حسین رضی اللہ عنہ باطل پر تھے۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک سنی مجھے یہ بتائیے جو یہ کہیں کہ یہ جو بات کے ہمارے اہل بیت تھے، حضرت زین العابدین، حضرت حسن کے بعد، حضرت حسن کے بعد، یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، یعنی جو ہوا اس کے الٹ ہو جاتا، تو یہ تاریخ کا بہترین دھارا ہوتا اور یہ اعلیٰ اور اولا کو اس کا حق مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اگر یزید حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتا
تو کیا ہوتا؟ یہ امت بکھرتی نہ. کوئی سنی یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ نعوذ باللہ باطل پر تھے. علی، حسن، حسین یہ محبتیں ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان. اہل سنت محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ناصبی جسے کہتے ہیں، ناصبی، کیا سنیت کو جو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے یہ درست ہے؟ یعنی کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سنی تو ہوتے ہی ناصبی ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ناصبی لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک ناصبیت حقیقی ہے اور دو ناصبیت پاکستانی یا برصغیری ہے. اچھا، صحیح. ایک ناصبی حقیقی ہے. ناصبی حقیقی کی تعریف حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں کی ہے: الذی یبغض علیٰ، کہ جو علی سے نفرت کرے. اور دوسری جگہ پر ہے وہ یبغض اہل البیت، کہ جو اہل بیت سے نفرت کرے. وینقص شأنہم، ان کی شان کو کی تنقیص کرے. یہ ہے حقیقی ناصبی. اور یہ ناصبی تھے اولین لوگ خوارج تھے. الذین کفروا علیٰ، جنہوں نے تحکیم کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا. انہوں نے تو صرف حضرت امام علی پر نہیں لگایا، معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا. ٹھیک ہے، اور عمر بن عاص پہ بھی لگایا تھا. حضرت عمر بن عاص پہ بھی لگایا تھا. تو یہ تو پھر مطلب تعریف میں ایسا بھی ہونا چاہیے نا کہ جو علی سے بغض کرے، حضرت معاویہ سے بغض کرے، جو حضرت عمر بن عاص سے بغض کرے، وہ تو نفرتیں پھر علی سے زیادہ بڑھ گئی تھی. نفرت علی سے کیوں؟ نفرت تو بہرحال ان سے بھی تھی نا. جی، ان سے بھی صرف تھی. مولا علی کا کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ جو اس لیے کہ حضرت ناصبیت بعد میں جو آئی ہے، بعد میں جو ناصبیت کی تعریف بنی ہے، وہ ابتدا تو خوارج سے ہوئی ہے. بعد میں ابن تیمیہ بھی تو بہت بعد کے آدمی ہے نا. بعد میں یہ ناصبیت کی تعریف ہر اس شخص پر صادق کی گئی جس آدمی کے دل میں تنقیص اہل بیت ہو، یا وہ اہل بیت کے شان کو کم کرے، یا ان کا جو حق ہے اس حق کے بقدر ان کو وہ حق نہ دے. اس آدمی پر ناصبیت. جیسے شیعہ ہے. اب شیعہ ہے، آپ اگر اٹھائیں مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں علی رضی اللہ عنہ کے خود کے الفاظ ہیں: اللہم علیک بمعاویۃ و شیعتی. اے اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں بتاتا ہوں. دعا ہے تو علی کی، معاویہ کی، علی کی. اللہم علیک بمعاویۃ و شیعتی. اے اللہ، علی کا بدعا ہے نا فجر کی نماز میں، قنوت میں: اے اللہ معاویہ کو پکڑ اور شیعہ کو پکڑ، اس کے شیعہ کو پکڑ. علی کا عمرو بن عاص و شیعتی. اے اللہ تو عمرو بن عاص اور اس کی شیعہ کو پکڑ. اب اگر لفظ شیعہ کو ہی پکڑ لے، آپ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے؟ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے. یہ صحیح روایت ہے؟ میرے خیال میں صحیح ہے. صحیح ہے یا پھر حسن درجے کی ہے، لیکن مطلب من گڑت روایت نہیں ہے. من گڑت روایت نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے کہ لفظ شیعہ جو تھا نا شروع میں، یہ ایک مخصوص فرقے کا نام نہیں تھا. ہر وہ آدمی جو حضرت معاویہ کی طرف کھڑا تھا اس کو شیعان معاویہ کہا جاتا تھا، جو حضرت علی کی طرف کھڑا تھا اس کو شیعان علی کہا جاتا تھا. بعد میں یہ ایک مخصوص نام ہوا ان لوگوں کا جو اہل بیت کی طرف کھڑے ہو گئے. پھر جب ان کے عقائد یا ان کی نظریات میں جتنا اختلاف آتا گیا، پھر وہ کیسانیہ بنا، مختاریہ بنا، بابیہ بنا، فاطمین بنے، جو بھی بنے، وہ تو اپنی جگہ پر ایک بات تھی نا. نواصب وہ شخص ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے. یہ وہ ناصبی ہے جو حقیقی معنی میں حضرت علی، آپ کی آل، آپ کی اولاد اور ان کے علاوہ جتنے اہل بیت ہیں، صرف یہ اہل بیت نہیں، تمام اہل بیت سے جو آدمی نفرت کرے، ان کے قتل کے درپے ہو، وہ ناصبی ہے. یہ وہ حقیقی تعریف ہے. اچھا، ناصبی کا کیا حکم ہے؟ مطلب کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کافر تو تعالی نے خود بھی نہیں کہا تھا نا. صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر بغاوت کی. جنہوں نے ان کو کافر کہا، ان کو بھی انہوں نے کافر نہیں کہا. تو کافر تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہم شدید ترین گمراہ تو کہیں گے ان کو. صحیح. شدید ترین گمراہ کہیں گے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو زجرن تعزیرن قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس سزا میں. اچھا. اور جو ناصبی پاکستانی ہندوستانی ہیں وہ بھی سن لیجیے. اچھا. وہ ناصبی ہوں میں. کیسے؟ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی 13 رجب ہے، آپ نے پروگرام کیا کہ جی علی کی ولادت جو ہے وہ کعبے میں ہوئی،
میں نے کہا نہیں جی نہیں ہوئی ہے. نہیں یہ ناسبیت نہیں ہے. سنیں ہے پاکستان میں یہ ناسبیت کوئی احمق ہوگا جس کو نہیں پتا ہوگا. اقوال موجود ہیں. سمجھو میں اس کو سمجھاؤں کہ یہ میں سمجھانا چاہوں کہ اس انٹرویو کے بعد ہم یہ سمجھے کہ ہم نے کہاں کس تعریف کو کس پر فٹ کرنا ہے. صرف ایک روایت کا اختلاف ایک آدمی کرتا ہے کہ جی امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن میرے نزدیک سندن یہ روایت درست نہیں ہے. آپ نے مجھ پر جو ہے وہ ناسبیت کا فتویٰ لگا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ابوبکر اور صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اولا بالخلافت تھے, دونوں مقدم ہونے تھے. علی اور عثمان برابر تھے, وہ چاہے علی پہلے ہوتے چاہے عثمان. اب مجھے کہ آپ ناسبی ہیں, یہ ہندوستان پاکستان کی ناسبیت ہے, یہ ہر وہ آدمی کی ہے. یہاں تو وہ شخص بھی ناسبی ہے نا حضرت کہ جو کسی ان کے بنائے ہوئے عقیدوں کے اندر شامل نہیں ہوتا. جی بہت ساری چیزیں ہیں, اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو یہ اس پر بھی ناسبیت کا حکم لگا دیتے ہیں. مثلا آپ نے اگر امام علی کو کسی جگہ پہ علیہ السلام نہیں لکھا, رضی اللہ عنہ لکھا, تو یہ بھی کہتے ہیں یہ ناسبی. جزاک اللہ خیر. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناسبیت ٹھیک ہے. میں آپ سے متفق ہوں اس چیز میں. اہل سنت کے اوپر رحمت کی چھتری ہے, یہ بات ہے صحیح درست ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت کی وجہ ہر مسلمان پر اللہ کی چھتری ہے. رحمت ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, اور جو صحابہ کے طرز عمل کو اختیار کر کے زندگی گزارے گا. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, جو ان کے راستے پر چلے گا وہ ان کے راستے پر ہے. جو شخص بھی ہے ہم کہتے ہیں وہ اس پر اللہ کی رحمت کی چھتری ہے. اگر ایک آدمی ہے عبد الباقی اس کا نام ہے اور وہ غلط عقیدوں کا مالک ہے تو اس پر اللہ کی رحمت اس کے اوپر سے اٹھ جائے گی. یہ کہنا کہ یہ خاص مخصوص کسی جماعت پر ہے, ایسا نہیں ہے. یہ چھتری جو ہے اس کا تعلق ایک پیمانے کے ساتھ ہے, اور اس پیمانے کا نام ہے اللہ کا کلام, نبی علیہ السلام کی سنت, اور صحابہ کی اکثریت کی جماعت کا جو طریقہ کار ہے اس پر ہم چلیں گے. بالکل حضرت. بس آخری چند سوالوں کی طرف میں آتا ہوں. آپ نے جو گفتگو کی ہے اس کے جو اخذ میں کر رہا ہوں اس سے, وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو بھی دین لیتے ہیں یا جو جہاں پر وہ سٹانس ہوتا ہے ان کا, وہ قرآن ہے, رسول کی ذات ہے اور صحابہ کرام ہیں. اہل بیت سے صرف محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے دین نہیں لیتے. صحیح سمجھاؤں میں؟ نہیں, اہل بیت سے دین کہاں نہیں لیا, یہ سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلفاء, چار ہم خلفائے راشدین ہیں نا, چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ روایات اہل سنت کے ہاں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے موجود ہیں, چاہے اس کا تعلق. وہ تو اس لیے کہ امام علی بیان کرتے تھے, باقی نے تو پابندی لگائی ہوئی تھی. نہیں دیکھیں یہ دیکھیں سیاسی پھر سیاسی مسئلہ ہو گیا نا. پابندی کا مسئلہ سیاسی ہے. اچھا وہ سیاست. علی رضی اللہ عنہ سے روایات بے شمار, حسنین کریمین سے روایات بے شمار, ٹھیک ہے. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ, حضرت امام باقر رحمہ اللہ, حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ, ان سے روایات موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب اس قدر زیادتی نہیں ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل رہے ہیں, وہ عوامل سیاسی ہو سکتے ہیں, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ چونکہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے تو ہم نہیں لیں گے. کیونکہ کلیم ہے یہ کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے, یہ کلیم کیا جاتا ہے. حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ جعفر صادق سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوتا. میں عرض کروں ٹھیک ہے. حضرت امام عمر میں بڑے ہیں تو کیا ہوا, میں عرض کروں علم میں تو بڑے نہیں ہوئے. میری اس بات سنیں, عرض یہ ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عمر برابر ہے نا. اب ایک رائے میں اس کو پر لا رہا ہوں کہ ایک رائے آتی کہ نہیں یہ استاد شاگرد نہیں ہے, میں اس پر لا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر تھے لہٰذا علم لینے کا موقع نہیں ملا, البتہ ان کے والد محمد باقر رحمہ اللہ سے علم لینے کا موقع ملا ہے. تو گویا علم ایک ہی ہے, امام محمد الباقر اور امام جعفر صادق, کیا فرق ہے؟ تو میری عرض یہ ہے کہ علم جہاں بھی ضرورت پڑی ہے علم ان سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ان سے علم اس لیے نہیں لیں گے کہ اہل بیت ہے, نہیں. ہاں وہ جو حدیث ہے مسلم کی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ میرے اہل بیت, وہاں پر یہ بات ہے کہ حضور ثقلین کی بات آپ کر, جو حدیث ثقلین جسے کہا جاتا ہے, اس حدیث میں جس شدت سے اللہ کے نبی نے پہلے قرآن کو بیان فرمایا کہ قرآن قرآن قرآن,
اس کو پکڑو پکڑو پکڑو، اور پھر اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے لیے بیت کے بارے میں۔ وہاں یہ بات ضرور ہے کہ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کی قدر یہ ہمارے ذمے لازم ہے، فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ہم ان سے رائے کا اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اہل بیت سے اختلاف بھی کریں گے؟ ظاہر ایک صحابی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو اہل بیت سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اگر وہ رائے ان کی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے ساتھ اختلاف نہ کرتے۔ حسن حسین کا اختلاف، شدید اختلاف رہا ہے صلح معاویہ میں، وہ تو آپس میں بھائی ہیں نا، وہ تو اہل بیت آپس میں گفتگو ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہیں لیتے ہیں۔ اگر کسی آپس میں ایک دوسرے کی بات لیتے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں لیتے۔ اختلاف کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہوا ہے وہ ایمان اور کفر میں نہیں ہوا ہے، وہ معاملات میں اختلاف ہوا ہے۔ اس نوبت پہ نہیں آیا نا جس طرح صحابہ آپس میں جھگڑے ہیں، جس طرح اہل بیت میں تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک دوسرے کے خلاف تلوار لی ہو۔ نہیں، لیکن ایسا ہوا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ خود ایک دوسرے کے بارے میں یہ رائے رہی ہے کہ بھئی میں احق بالامامت ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں احق بالامامت ہوں، دوسرے نے کہا میں احق بالامامت ہوں، یہ جو گدی آپ کو دی گئی ہے یہ مجھے ملنی چاہیے، کچھ نے کہا نہیں یہ اس بیٹے کو نہیں دینی چاہیے، اس بیٹے کو دینی چاہیے۔ یہ اختلاف امام حسن امام حسین تک یہ بات آئی نہیں ہے، تو حسن حسین تک تو یہ بات نہیں ہے نا، یہ بات تو نیچے کی ہے۔ اصحاب کسا میں تو بہرحال ایسی چیز نہیں ہے، اصحاب کسا میں نہیں ہے، لیکن اصحاب کسا میں نہیں ہے، نیچے درجے کی لیول تک وہ خیر الگ بات ہے۔ یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت سے جو میں نے آپ سے سوال کیا نا کہ دین نہیں لیتے، وہ اس لیے کہ آپ نے تعریف کے اندر جو پہلے سیٹ کیا ہے نا معیار، اس میں اہل بیت آپ نے سیٹ نہیں کیے ہیں۔ آپ نے جو معیار قائم کیا ہے اہل سنت کی ڈیفینیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ قرآن، رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابہ کرام کی اجتماعیت، اس کی پیروی کرنے والا، ان کو ماننے والا وہ سنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اہل بیت کو نہیں رکھا ہے اس میں۔ علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو اس وقت اس امت کے سب سے بڑی شخصیت کون تھی؟ علی کی تھی، امام علی کی تھی، پوری امت ان کے ساتھ تھی، بے شک، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تھی، اکثریت صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو معتزل تھے، یعنی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا ساتھ دیا، لیکن اکثریت تو اس طرف تھے نا، وہ قلیل تعداد میں ہیں، ان میں صرف سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ میری عرض کر یہ تھی کہ اہل بیت کو جب بھی، یعنی علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اس وقت امیر تھے، تو جو ایک ہم نے بات سیٹ کی ہے کہ صحابہ، اس تعریف میں علی رضی اللہ عنہ بھی صادق ہیں، حضرت حسن بھی صادق ہیں، حضرت حسین بھی صادق ہیں، لیکن ایسا تو کبھی بھی یہ مطالبہ کسی نے بھی نہیں کیا نا۔ علی نے کہا کہ آپ ان تینوں کو چھوڑو، آؤ میرے پاس مجھ سے دین لو، ایسا تو کبھی مطالبہ نہیں ہوا نا۔ حسن نے کیا ایسا مطالبہ، حضرت حسین نے کبھی کیا ایسا مطالبہ؟ وہ تو سیدھا سیدھا کہتے تھے بھائی میرے نانا جان کا دین ہے، میرے نانا جان کی دین کو پکڑو۔ اب نانا جان کا جو دین ہے وہ وہی لیں گے جو نانا جان نے کہا ہے کہ بھائی قرآن لو، حدیث لو، اور جو میری جماعت صحابہ کی جس پہ کھڑی ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب جماعت صحابہ، آپ پھر کہہ رہے ہیں جماعت صحابہ؟ جی جماعت صحابہ کہوں گا۔ اچھا، لیکن پیغمبر نے ان کو چھوڑا ہے، یعنی امت کی ہدایت کے لیے، بالکل چھوڑا، میں اس روایت پہ کھڑا ہوں۔ آپ کا یہاں نیٹ نہیں چل رہا تھا، آپ کا یہاں نیٹ نہیں چل رہا تو میں کیا کروں، لیکن بہرحال جماعت صحابہ کو چھوڑا، میں بالکل اس پہ کھڑا ہوں کہ یہ روایت ہے۔ اہل بیت کو نہیں چھوڑا؟ نہیں، اہل بیت کو، ہمارے اہل بیت کی مخالفت کب ہوئی ہے مجھ سے یہ بتائیے نا۔ آپ ایک سوال یہ کریں گے کہ اہل بیت کی آپ اتباع نہیں کریں گے، میں یہ کہوں گا کہ وہ کون سا وقت ہے جب امت نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ وقت بتائیے۔ صفین میں چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا ہے، سقیفہ میں چھوڑ نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیں سقیفہ کا معاملہ، کربلا میں چھوڑ دیا، چلے یہ تو اجتماعیت ہے نا، کربلا میں تو چھوڑ دیا نا۔ کربلا میں ٹوٹل کتنے لوگ گئے تھے آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ 72 افراد، 72 افراد تھے۔ اس وقت خود اہل بیت کے کتنے افراد دنیا میں زندہ تھے؟ یہی تھے جو ہزاروں تھے۔ کیوں نہیں تھے وہ؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک ہے نا کہ ہم کسی پر الزام لگائیں، ایک یہ ہے کہ ایک چند افراد کو اگر چھوڑ کے گئے ہیں تو دیگر وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے دیگر افراد ہے، جیسے جن کا عذر ہے۔ کبھی بھی امت نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ اہل بیت کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا وہ ایک حادثے کی شکل میں پیش آیا ہے، ایک حادثے کی شکل میں۔ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کے گئے رستے میں واقعہ ہو گیا۔ اب یہ کربلا کا جو واقعہ ہے
اس واقعے کے پس پشت جو آپ واقعات دیکھیں گے، تمام لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں. کون تھا جس نے منع نہیں کیا؟ کون تھا جس نے منع نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، امت کی اکثریت حضرت علی کے ساتھ کھڑی تھی آخر تک، وہ شہید ہوئے اس میں. حضرت حسن نے جب حالات کو دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میں چاہتا تو میں تو لاشوں کے ڈھیر لگا دوں اپنی خلافت کے، لیکن میں اس امت کو جوڑنا چاہتا ہوں. اہل بیت کے ساتھ امت ہمیشہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ. اچھا، یہ امت قیامت تک اہل بیت کے ساتھ کھڑی رہے گی. امت نے کبھی اہل بیت کو نہیں چھوڑا. یہ میرا شروع سے ایک آپ سے درخواست ہے، اور ہر جگہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت ہمارے سروں کے تاج تھے، ہیں کے تاج ہے بس، اور رہیں گے. اور جہاں دیکھیے، میں ابن عباس کے قول آپ کو سناؤں، عجیب قول. فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھے ایک بات کا حضرت ابوبکر کہے، ایک بات کا علی کہے، اور اس بات کا تعلق اللہ کے حکم سے نہ ہو، ادب سے ہو، تو میں ابوبکر سے پہلے علی کا حکم پورا کروں گا، کیونکہ یہ اہل بیت ہے اور اہل بیت کے ادب کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آداب، اہمیت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہو اور اس حکم کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہو، اور امت نے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ اہل بیت ہیں، حسن آپ اہل بیت ہیں، حسین آپ اہل بیت ہیں، ہم نہیں لیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. صرف اتنا ہوا ہے. آخری بات کہ جس طرح شیعہ حضرات نے ان کو اون کیا ہے کہ یہ ہمارے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ کو، یعنی ہاں صحابہ کو چھوڑ دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور اہل بیعت یہ دونوں ایک ہیں، اور یہ دونوں ہمارے ہیں. ہم نہ ان کو چھوڑیں گے نہ ان کو چھوڑیں گے. اب احترام کی بات آئے گی، ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اچھا، اہل بیت کا احترام اہل بیعت سے زیادہ ہے. جہاں کوئی مسئلہ اختلافی مسئلہ آئے گا اور اس کا معاملہ سیاسی ہوگا، میں تو اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جہاں بھی سیاسی معاملہ ہوگا کہ جی یہ خلافت کا معاملہ ہے یا یہ معاملہ، میں اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن جہاں معاملہ کسی اور چیز کا ہوگا، جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اگر اجماع صحابہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں، اجماع تو نہیں ہے، اجماع ہے جی، اجماع ہے. آپ نہ مانے والا، آپ نے خود نام بتایا. نہیں، میں نے کہا نا کہ 20 صحابہ اگر ایک طرف ہے اور لاکھوں ایک طرف ہے یا ہزاروں ایک طرف ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے لاکھوں تو نہیں تھے، بہرحال سقیفے کے بعد جب مسجد میں آئے ہیں تو وہاں وہ پھر ہزاروں میں ہوئے. مسجد میں جب آپ کی بیعت ہوئی وہ ہزاروں میں ہوئی. عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے میں چونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو برابری دی ہے، میں بھی اس بات کا اس تاریخ داں سے اتفاق کرتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک اس وقت اگر خلیفہ ہوتے تو شاید حالات زیادہ بہتر ہوتے. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کم قدر تھی ان کی، کیا کم عزت تھی ان کی، وہ بھی اللہ نے ان کو ایک نوازا تھا، ان کی شان تھی. تو اہل بیت کو چھوڑا نہیں گیا ہے، اہل بیت کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا گیا. ہاں مظلوم ضرور رہے ہیں، بہترین ظلم ہوا ہے. اس امت نے اپنے اہل بیت نبی پر وہ ظلم کیے جو شاید تاریخ میں کسی امت نے اپنے نبیوں کے اولادوں پہ نہیں کیا. کیا بات. اس سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ سر کٹے جن کو کٹنا نہیں چاہیے تھا، وہ در جو ہے وہ برباد ہوئے جنہیں برباد نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے کوئی اختلاف نہیں. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی، علم میں اضافہ کیا. پروردگار آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. میری طرف سے اگر کوئی الفاظ کے اندر کوئی آپ کی ادب میں کمی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں آپ سے. دوران گفتگو آپ کے ادب میں کوئی کمی ہوئی ہو، انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مزید بھی اپنے علم سے ہمیں مستفید فرماتے رہیں اور افادہ کرتے رہیں ہمیں. اور خاص طور پر اس کی ضرورت میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی شخصیت جو اہل بیت کا ذکر کر رہی ہے، اور میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں مجھے اشتیاق ہوا کہ آپ سے ملاقات بھی کی جائے اور آپ سے گفتگو کی جائے اور آپ سے دوستی بھی کی جائے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک امام علی کا ذکر کرتے ہوئے یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس معنی میں بھی شیعہ ہوں.
تو یہ اس زمانے میں بات کرنا کہ جب ناسبیت کا اتنا ایک عروج ہو اور لوگ اس کو زیادہ بات بھی اس پہ کرتے ہوں، آپ کی یہ گفتگو کرنا امام علی کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑا آپ نے جہاد کیا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ باقی آپ کے عقائد اپنی جگہ پر ہیں، ہر شخص کے اپنے عقائد ہیں، اور یہی پاکستان کے لیے، یہاں کی فضا کے لیے، یہاں کے ماحول کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کھل کے اس کو بیان کریں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں مکمل، کہ آپ چاہے جو بھی آپ کا عقیدہ ہے عبدالباقی صاحب مولانا کا، وہ اس سے لاکھوں لوگ اختلاف کریں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر عبدالباقی اس کو بیان کرے کہ یہ میری مرضی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کو بولنے کی اجازت ہے، اور میرا جو عقیدہ ہو، جو نظریہ ہو اہل بیت کو لے کر، میں اس کو بیان کروں اور ہم آپس میں اس طرح سے بیٹھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ بس اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ عقیدے کو کے لفظ کو تھوڑا کم کر لیں، نظریے کی بات کر لیں، کیونکہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک بہت ہیوی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مشکل پیش ہو جاتی ہے۔ آپ کا نظریہ جو ہے آپ اس کو بیان کریں، میرا جو نظریہ میری رائے ہے میں اس کو بیان کروں۔ اللہ ہم سب کے لیے اپنے خیر کو آسان بھی فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ رضا قبول بھی فرمائے، اور اس میں جو خیریں ہیں اس کو اللہ نکالے، اور جو شر ہے وہ منی و من الشیطان اللہ اس کو معاف فرمائے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے گفتگو سماعت کی، اور اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے گا، آپ کو یہ گفتگو کیسے لگی۔ علامہ اخندزادہ عبدالباقی صاحب حفظہ اللہ کی جید عالم دین ہیں، اچھی پیاری گفتگو انہوں نے کی ہے، مؤثر ان کی گفتگو ہے۔ کوئی بھی سوال ہو آپ کا کمنٹ میں لکھیے گا، ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے اس کو پیش کریں گے، اور پھر اس پر ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ سیشن بھی ہمارا ہو۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔